السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ شناختی کارڈ کس لیے بنایا گیا تھا؟ لامحالہ یہ پاکستانی شہری ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اس کو لے کے آپ شناختی کارڈ کے آفس میں چلے جائیں تو آپ کا تمام ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ شناختی کارڈ کو لے کے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے تو کسی اور ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں رہتی، نہ کسی اور ڈاکومنٹس کی تصدیق کی ضرورت رہتی ہے۔ شناختی کارڈ کو لے کے آپ پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں تو آپ کی پاسپورٹ بنانے میں آپ کو کوئی دقت، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کیوں کہ وہ جو غیر ضروری پہلے ان ڈاکومنٹس ہوا کرتے تھے جن کو پر کرنا ہوتا تھا اور فل کرنے کے بعد پھر پاسپورٹ آفس میں جمع کروانے ہوتے تھے، ان کی ضرورت اب ختم ہو چکی۔ اس لیے کہ شناختی کارڈ آپ کی شناخت کو ظاہر کر رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ اب بھی طلباء اور وہ لوگ جو جابز کی تلاش میں رہتے ہیں اور جاب کے لیے جو گورنمنٹ کے دفاتر میں اپنے سی وی جمع کرواتے ہیں، اور ان کے لیے قانون کی یہ شرط اب بھی موجود ہے کہ جی وہ ڈومیسائل پیش کریں، اور ڈومیسائل بنانے کا بھی ایک ایسا پیچیدہ سسٹم موجود ہے کہ جو انسان کو خوار کرنے کے مترادف ہے۔ شناختی کارڈ کے ہوتے ہوئے ڈومیسائل کی کس طرح ضرورت ہے؟ کوئی دلیل سے یہ مجھے بتا سکتا ہے؟ کسی عدالت میں چلے جائیں، اور وہ ثابت کریں کہ ڈومیسائل کی ضرورت ہے شناختی کارڈ کے ہوتے ہوئے، کوئی نہیں۔ کھانے پینے کا ایک چکر ہے، رشوت کے دروازے بند کرنا نہیں چاہتی یہ حکومتیں، اور وہ پھر ڈومیسائل بنوانے کے لیے پٹوار خانے میں جاؤ جی، وہ تحصیلدار کے پیش ہو جی، وہ فلانے کے دفتر میں جاؤ جی، اور وہاں پہ سٹیمپ لگواؤ جی، اور کچہریوں میں سے وہ جناب سٹامپ پیپر لیں جی۔ پتہ نہیں کتنے انہوں نے پیچیدہ وہ نظام بنایا ہوا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے وہ 2,500-3 ہزار روپے سے کم میں تو وہ اپنا ڈومیسائل بھی نہیں بنوا سکتا، جو کہ بالکل مفت بننے والی چیز ہے۔ یہی نظام ہماری دیگر دفاتر کا ہے کہ وہاں پہ آپ چلے جائیں، آپ نے میٹر لگوانا ہے تو جی یہ چکر کو وہ درخواست لے کے وہ درخواست لکھ کے لائیں جی، وہ اپنے علاقے کا فلانا میٹر جو ہے ہمسایوں کا میٹر لے جو ہے نا وہ پیش کرے۔ پتہ نہیں آپ کو ضرورت کیا ہے کسی دوسرے سے اس کے میٹر کی کاپی مانگنے کی؟ مجھے ضرورت ہے الیکٹرک میٹر لگوانے کی
تو میرا شناختی کارڈ کیا میری تصدیق نہیں کر رہا کہ میں کون ہوں اور کہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، اور یہ گھر میرے نام ہے اور یہ زمین میرے نام ہے؟ اور تو پھر مجھے کیوں نہیں یہ کنیکشن ڈائریکٹ دیا جاتا؟ پھر کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن میں یہ پیچھے پاور دی گئی تھی کہ جی وہ جائیں آپ اپنے علاقے کے جو ہیں کونسلر صاحبان ان سے یہ اسٹیمپ لگوائیں، جی وہ ناظم صاحب کے دفتر جائیں گی۔ یہ بھی سب بکواس ہے۔ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ عوام کی کو آسانیاں مہیا کرنے کے لیے، اور لیکن یہاں پہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہاں کے باشندوں کو سہولیات کی بجائے مصائب سے دوچار کرتی ہے۔ اب ایک نیا قانون کل ہائی کورٹ نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ جو آدمی غلط لائن میں جائے گا یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا ون وے کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو 2000 روپیہ جرمانہ۔ وہ موٹر سائیکل والا غریب آدمی ہے یا کار والا ہے یا بسیں ہیں، کوئی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے، وہ لاہور میں چلا گیا اور لاہور میں اس کو کہیں پہ یہ غلطی لگ گئی اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس نے غلط ڈرائیو کر لی تو اس کو پکڑ کے چالان کر دیا جائے۔ خدا کے بندو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، میں پردیسی بندہ ہوں، میرے لیے یہ سڑکیں جو ہیں یہاں کی مجھے نہیں یہ علم تھا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو قانون میں یہ شک موجود ہے کہ اس کو وارننگ دی جائے، لیکن وارننگ نہیں دی جا رہی۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جرمانہ ہی دینا پڑے گا۔ لا محالہ وہ خاموشی کے ساتھ جیب میں سے 200 روپیہ یار نکالتا ہے اور اس کو پولیس والے کی مٹھی میں دیتا ہے۔ یار تیری بڑی مہربانی، میں پردیسی بندہ یار، میرے رحم کر، میں طریقہ نہیں بھگت سکتا۔ وہ جناب بڑے ٹھنڈے بڑے ہی مزاج سے جیب میں ڈال لیتا ہے، کہتا ہے اچھا پھر آئندہ ذرا محتاط رہنا۔ یہ ہے ہمارے ملک کے پڑھے لکھے خدمت گزار ملازمین کا اپنی عوام کے ساتھ رویہ۔ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، پہلے تو آپ کو متعلقہ بندہ ہی نہیں ملے گا، اگر بندہ متعلقہ مل گیا تو وہ جناب آپ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، گھاس ہی نہیں ڈالے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا تعارف کروا دیا کہ جی میں عوامی نمائندہ ہوں یا میں وہ اخباری رپورٹر ہوں یا میں فلانا ہوں، تو پھر وہ جناب فٹافٹ آپ کا کام بھی کرے گا۔ تو اس کا مطلب کہ جن کے پاس اپروچ نہیں ہے، جن کے پاس سفارشات نہیں ہے، جن کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، وہ تو دھکے کھا رہے ہیں نا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب بھی الیکشن آئیں آپ یہ مت دیکھیں یہ کس پارٹی کا بندہ ہے، اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے یہ مت دیکھیں، اس کے کریکٹر کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں۔ الیکشن لڑنے کے بعد وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کہ ان کا اپنے علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً آپ کو ان کے بینر ضرور نظر آ جاتے ہیں، اور ان کے وہ چمچوں کے جنہوں نے یہ کہا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب فلانے کی مہربانی سے، فلانے کی جناب کاوشوں سے یہ جناب سڑک جو ہے نا اس کو
بنایا گیا اتنے لاکھوں روپے میں، اور جبکہ علاقے کے مکینوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ہماری سڑکوں کو بار بار اس پہ بجری، ریت، سیمنٹ ڈال کر اس کو اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو مکی ہیں ان کے مکان نیچے چلے جاتے ہیں اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں، ان کی چھتیں نیچے ہو جاتی ہیں، ان کے صحن نیچے ہو جاتے ہیں، گٹروں کا پانی جب ابلتا ہے تو ان کے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کے ان ڈپارٹمنٹس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلی سڑک کو میں سے جو اس کے اوپر بجری وغیرہ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھائیں اور اس کی جگہ پہ نئی سڑک بنائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ حرام کھانا ہوتا ہے، ڈاکومنٹس میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ آئندہ پلیز یہ یاد رکھیں، آپ شخصیت کو دیکھیں، اس کے کریکٹر کو دیکھیں اور اس کو ووٹ دیں، اور لعنت بھیجیں ایسے لوگوں پر جو صرف اپنے نام و نمود کی خاطر، اپنی مفادات کی خاطر الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن لڑنے کے بعد عوام کو بھول جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔